بابر نے فرغانہ کو تو حاصل کر لیا، لیکن اب اس کے لیے کچھ نئی مشکلات درپیش تھی۔ چونکہ بابر بھی دوسرے حکمرانوں کی طرح اپنے حدود کو پھیلانا چاہتا تھا اور اپنی خواہش کے مطابق وہ ایک سلطنت قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی اس خواہش کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کے مضبوط ترین دشمن تھے۔ ایک طرف ازبک کے حکمران جو بابر کے سخت ترین دشمن تھے، اور دوسری طرف ایران سے بھی اب بابر کے تعلق خوشگوار نہیں تھے۔ اپنے دشمن سے مقابلہ کس طرح کیا جائے جبکہ دشمن اتنا طاقتور ترین ہے، اسی سوچ و بچار میں بابر نے کئی سال گزار دیے۔ لیکن وہ وقت آ پہنچا جب 1514 میں ہلدران کے مقام پر شاہ ایران اور عثمانی سلطان سلیم کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ ہوا کچھ یوں دوستو کہ عثمانی سلطان سلیم اور ایرانی سلطان شاہ اسماعیل کے درمیان ایک فرقہ وارانہ جنگ چھڑ گئی۔ سلطان سلیم نے ایرانی سلطان شاہ اسماعیل پر حملے کا اعلان کر دیا، لیکن چونکہ ایران کی طرف جاتے ہوئے سفر بہت لمبا تھا اور ایسا کوئی صاف رستہ بھی اس کی طرف نہیں جاتا تھا، تو عثمانی سلطان کو یہ سفر کرنے میں بہت مشکل درپیش ہوئی اور یہ سفر لگ بھگ 126 دن میں ان کو طے کرنا پڑا۔ 126 دن کے سفر کے بعد جب عثمانی فوج ایرانی فوج کے سامنے آئی جنگ کے لیے، تو عثمانی فوج ایرانی فوج کے مقابلے میں بہت تھکی ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے 126 دن کا طویل سفر طے کیا تھا۔ ایرانی فوج اس پہ بہت حاوی ہو گئی۔ عثمانی فوج کی تعداد 1,20,000 کے لگ بھگ تھی، جبکہ مقابلے میں ایرانی فوج 80,000 پر مشتمل تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ عثمانی فوج لمبے سفر کے بعد اب تھکی ہوئی تھی اور ان میں لڑنے کی وہ طاقت اور شجاعت باقی نہیں تھی، اور دوسری طرف ایرانی فوج جو کہ تازہ دم لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئی تھی اور وہ بہت منظم بھی تھی۔ کیسے عثمانی فوج نے ایرانی فوج کو شکست دی، کیسے اس جنگ کا اثر بابر پر ہوا اور اس نے سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتائیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام شہزاد گل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ناؤ ہاؤ میں مغلیہ سلطنت کی ایپیسوڈ 2۔ تازہ دم ہونے کی وجہ سے لگ یہ رہا تھا کہ ایرانی فوج یہ جنگ جیت جائے گی، مگر ان کے لیے جو سرپرائز تیار تھا عثمانی فوج کی طرف سے وہ بہت حیران کن تھا۔ ایرانی فوج بہادری کا حیرت انگیز مظاہرہ کرنے کے باوجود یہ جنگ ہار گئی۔ کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کے آتشی اسلحے نہ تھے، جبکہ دوسری طرف عثمانیوں کے پاس اس وقت کے دنیا کا بہترین توپ خانے تھے۔ اس جنگ میں توپ خانے کو جو برتری حاصل ہوئی، اس نے بابر کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ گویا بابر کے وسائل بہت محدود تھے، پھر بھی وہ استاذ علی رومی کی خدمات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تاکہ اپنی فوج میں بھی آتشی اسلحے کا استعمال کا کام شروع کرا سکے۔ اب یہ کام ہو ہی رہا تھا کہ بابر نے قندھار اور متعدد افغان قبیلوں کے خلاف فوجی مہم شروع کر دی۔ جنوری 1519 کے شروع میں اس نے اپنی نو ایجاد توپیں اور بندوق والے دستے کو قبیلہ یوسف زئی کے مقابلے میں استعمال کیا اور اس کو اس قدر مفید پایا کہ 1520 میں ایک دوسرے ماہر مصطفیٰ رومی کو اپنی جنگی طاقت مزید مستحکم کرنے کے لیے بلایا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ تیاریاں بابر نے اس خیال سے کی تھی کہ وہ ہندوستان پر حملے کی مہم شروع کرنے والا تھا۔ مغربی ایشیا میں عثمانیوں، ایرانیوں اور ازبکوں کے درمیان ایک قسم کا توازن قوت برقرار تھا، مگر ان حالات میں بابر اپنی توجہ ہندوستان کی طرف مبذول کر سکتا تھا، جہاں کہ افغانوں کی لودھی سلطنت کی حالت بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ افغان بادشاہ سکندر لودھی 1517 میں فوت ہو گیا اور اس کی جانشینی کے سوال پر خانہ جنگی اور ہماگیر بدامنی پھیل گئی، اور یوں بابر نے ہندوستان پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔